اس لیے آپ کو یہ واضح کر دوں کہ یہاں پہ ایک ظاہری عیب جو تھا اس کی بات ہو رہی ہے. تو وہ فرماتے ازیلت عقدتہ عند الارسال، جب آپ کو نبی بنایا گیا تو آپ کی عقدت زائل ہو گئی، لہٰذا یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ ان کے اندر عیب تھا. پھر آپ یہاں پہ دھاندلی کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ارسال کا معنی جہاں پر رسول بنایا جانا ہے، نبوت نہیں ہے. یہاں پر آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے. اگر میں نے غلط کیا ترجمہ، ارسال کا معنی نبوت ہے یہاں پر، تو پھر کیا مطلب ہوا کہ جب آپ نبی تھے تب تو آپ میں یہ عیب تھا، جب آپ رسول بنایا گیا، جب آپ کو رسول بنایا گیا تو پھر یہ جو ہے عقدت آپ کی زبان کے اندر جو لکنت ہے یہ ظاہر ہو گئی. مطلب نبی ہو تو پھر عیب ہو سکتا ہے، رسول ہو تو پھر اس کا عیب ظاہر ہوگا. اور ارسال کا معنی نبوت بھی آتا رہتا ہے. قرآن مجید میں ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے جس کو بھی رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ مرد تھا جس کو ہم نے وحی کی ہے، مردوں کو رسول بنایا ہے اور نبی بنایا ہے. یہاں جو ارسال ہے اس کا معنی نبوت ہے. جس طرح یہاں پر نبوت ہے ارسال کا معنی یعنی رسول بھی، ان میں سے بعض رسول بھی تھے اور نبی تو سارے ہی تھے. جس طرح یہاں ارسال نبوت کے معنی میں ہے، اس طرح ازیلت عقدتہ عند الارسال میں بھی ارسال جو ہے وہ نبوت کے معنی میں ہے. آپ حضرات جس روایت کو بنیاد بنا کر آپ نے یہ ساری دھاندلی کی ہے، اس روایت کے شیخ الحدیث سے منکر نہیں ہیں، ہم منکر نہیں ہیں، لیکن اس کا مفہوم ہم وہ بیان کرتے ہیں جو قرآن کے بھی موافق ہے اور جو حدیث کے بھی موافق ہے، جو تفاسیر کے بھی موافق ہے اور جو شروحات کے بھی موافق ہے. مگر آپ کا جو منظومہ مفہوم ہے جس کو آپ نے اپنے گمان میں مفہوم بنا رکھا ہے، اس سے کیا خرابیاں لازم آتی ہیں، کیا مفاسد لازم آتے ہیں، اس کا میں نے ایک ہلکی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. جب آپ کی طرف سے کوئی مناظرے کے لیے سامنے آئے گا نا، شیخ الحدیث صاحب کے سامنے کوئی سنجیدہ شخصیت کو سامنے آئے گی تو پھر اس وقت واضح ہو جائے گا، یا آپ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے پھر آپ پر واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. مزید وضاحتیں کریں گے ہم. اور آپ کی جو یہ الزام تراشی ہے اور جو بہتان بازی ہے اور جو آپ علماء اہل سنت کے خلاف جو کچھ آپ کاروائیاں کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ عوام کے سامنے واضح ہو جائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اور تمام انبیاء کرام سے محبت کرنے والا کون ہے اور اس حوالے سے الزام تراشیاں کرنے والا کون ہے. علامہ قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے جو یہ آخر من نبیہ کہا ہے کہ آخر وہ ہستی جن کو نبی بنایا گیا، ان کے نزدیک یعنی ختم نبوت کا یہ معنی ہے جس کو آخر میں نبی بنایا جائے. تو آپ تو آخر میں نبی بنایا جانا مانتے ہی نہیں ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک پیر صاحب ہیں، انہوں نے اپنے چند مریدوں کو خلافت دی. ایک مرید کو سب سے پہلے خلافت دی، مگر وہ اس کو کہا کہ آپ نے بتانا نہیں ہے. باقی جو 2-3 بندے یا جتنے بھی ہیں مرید ہیں ان کو بعد میں خلافت دی. انہوں نے لوگوں میں جا کر بتا دیا کہ ہمیں خلافت دی ہے پیر صاحب. جس کو سب سے پہلے خلافت ملی تھی انہوں نے اگلے دن جا کر بتایا کہ مجھے بھی خلافت ملی ہے. تو کسی نے پوچھا کب ملی؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے سب سے پہلے مجھے خلافت ملی تھی. تو اب کیا یہ جو خلیفہ صاحب آخر میں اپنی خلافت کا اعلان کرنے والے ہیں، لوگوں کو بتانے والے ہیں، ان کو آخری خلیفہ کہا جائے گا یا آخری خلیفہ اس کو کہا جائے گا جس کو آخر میں خلافت ملی ہے؟ اس مثال سے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. نہیں سمجھ گئے تو پھر شیخ الحدیث صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں، وہ آپ کو سمجھائیں گے. تو علماء کیا فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ جس کو آخر میں نبی بنایا گیا ہے. آخر من نبیہ. اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ جو صرف اعلان کرے وہ آخری ہیں. تو آپ تو فدایان ختم نبوت بنے تھے، تو اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ ختم نبوت پر فدا ہونے والے نہیں ہیں، آپ عقیدہ ختم نبوت کو اپنی بدعقیدگی پر آپ فدا کرنے والے ہیں. جو آپ نے اور جو الزام تراشی اور بہتان بازیاں کر رہے ہیں نا آپ لوگ، اس پر آپ عقیدہ ختم نبوت کو فدا کر رہے ہیں. آپ چلے تھے ان کو منکر نبوت قرار دینے. آپ کے عقیدے سے کیا لازم آ رہا ہے؟ کیا اس عقیدے کی روشنی میں آپ حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین ثابت کر سکیں گے؟ علماء کیا کہتے ہیں؟ آخری وہ ہستی جن کو نبی بنایا گیا. آپ وہ کہتے ہیں نہیں، نبی ان کو آخر میں نہیں بنایا گیا، تو پھر ختم نبوت کے بھی آپ منکر ٹھہرے. اور دوسرے قول کے مطابق اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے جب سے حضور علیہ السلام کو نبوت ملی، اللہ نے کسی کو نبی نہیں بنایا. اس قول کی اور اس ارشاد کی روشنی میں آپ باقی سارے انبیاء کرام کی نبوت کے منکر ٹھہرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ٹھہرے. تو آپ کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ اس پہ غور کیا آپ نے؟ تو آپ عوام کے اندر واویلا کرنا، چیخنا، چلانا، نازیبا جملے بولنا، یہ کام آسان ہے. علمی انداز سے بات کرنا مشکل ہے. اور صدیقی صاحب پڑھ رہے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے چکا ہوں، دیکھو جی اللہ نے یہ ان کو عالم ارواح میں انبیاء کہا ہے۔ تو حضرت جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، اس وقت تو صفت نبوت سے متصف تھے وہ، کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ عالم ارواح میں اللہ نے ان کو کہا تھا کہ اے انبیاء، اے وہ لوگ جن کو میں نبی بنا چکا، کیا اس آیت کا یہ معنی ہے؟ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اود پہاڑ پر تھے، اور آپ اود پہاڑ کا لرزنے لگ گیا، وہ لرزہ طاری ہو گیا، اس پر پتھر اس کے گرنے شروع ہو گئے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اود کو فرمایا کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان، تجھ پر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 شہید ہیں۔ تو کیا وہ اس وقت شہید ہو چکے تھے؟ یہ بعد میں اس منصب پر فائز ہونا تھا انہوں نے۔ تو آپ تو یہ بھی نہیں ثابت کر سکتے کہ اس وقت اللہ نے ان کو انبیاء کہہ کر مخاطب کیا ہو، اگر کہہ کر مخاطب بھی کیا ہو اس حدیث کی روشنی میں بتائیں آپ، یہ بھی نہیں ثابت کر سکتے آپ۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے تو وہ صفت نبوت سے متصف تھے۔ اور پھر بتائیں، اگر سارے انبیاء کرام شروع سے نبی ہوتے ہیں، پیدائشی نبی ہوتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام جو دعا کر رہے تھے، دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی۔ اب ہارون علیہ السلام بڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، تفاصیر دیکھ لیں۔ تو اب یہ بڑے ظاہر ہے، پھر یہ 40 سال سے بھی زیادہ ان کی عمر گزر گئی، تو یہ نبی تھے، تو کیا یہ نبوت کا اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَقَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، موسیٰ آپ کو آپ کا سوال دے دیا گیا، جو آپ نے مانگا آپ کو دے دیا گیا۔ تو اللہ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ کیا ہارون علیہ السلام نبی تھے اور صرف اعلان نہیں کر رہے تھے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مہربانی کر، یہ اعلان نہیں کر رہے، ان کو اب کیا اعلان کر بھی دینا۔ کیا یہ کسی نے تفسیر کی ہے؟ ہنسی آتی ہے آپ لوگوں کی قرآن فہمی پر، افسوس ہوتا ہے آپ لوگوں کی قرآن فہمی پر۔ ایک طرف بندے کو حیرت ہوتی ہے کہ آپ لوگ پتہ نہیں کیا قرآن کو کیسے سمجھتے رہے آپ بتائیں، دیانتداری سے بتائیں، یہ معنی ہو سکتا ہے کہ یا اللہ میرا بھائی نبی ہے، وہ اعلان نہیں کر رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کو بتا ہی نہیں رہے لوگوں کو، تو مہربانی کر ان کو کہنا بتا دے کہ میں نبی ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، میں نے تمہاری بات جو ہے نا قبول فرما لیا، میں ان کو کہتا ہوں کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ نبی ہے۔ یا ان کو نبوت ملی اس وقت جب آپ نے دعا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 دفعہ شادی کی محفل میں گئے نبوت سے پہلے، جس کے اندر گانا بجانا تھا۔ شادی کی محفل میں گانا بجانا ہونا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، ابھی گانا بجانا شروع نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند طاری کر دی اللہ نے، اور جب آپ کی آنکھ کھلی تب وہ محفل برخاست ہو چکی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محفوظ رکھا، آپ معصوم ہیں نا، تو آپ عصمت کا عقیدہ رکھتے ہیں نا، تو حدیثوں میں دیکھ لیں کہ عصمت کس طرح اللہ محفوظ رکھتا ہے اپنے محبوبوں کو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کے بعد میں نے کبھی ایسی محفل میں جانے کا ارادہ نہیں کیا حتی اکرمنی اللہ بنبوتہ۔ شفا شریف اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، وہ شیخ الحدیث صاحب کی جو تصنیف ہے تحقیقات، اس کے جواب میں کوئی بٹ ہے کہ بٹ صاحب ہے یا بٹ صاحب ہے، اس نے کوئی کتاب لکھی ہے، اس نے اس حدیث کو موضوع قرار دے دیا ہے۔ اس حدیث میں 3 راوی اہل بیت کے اور علماء کرام اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درج فرما رہے ہیں، اور یہ بٹ صاحب اس کو موضوع قرار دے رہے ہیں۔ اور ہمارے ان مہربانوں نے جمیل صدیقی صاحب نے بھائیوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اس حدیث کو، کیوں؟ کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، اس حدیث پر ایمان ہے اور اس حدیث پر ایمان نہیں ہے۔ کیا آپ لوگوں کا یہ حال، آپ کا حال اہل کتاب کے مشابہ ہو چکا ہے، جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب کو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے ہو؟ تو کیا آپ کا حال ان کے مشابہ ہو چکا ہے؟ کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، اس حدیث کو بھی مانے، اور حتی اکرمنی اللہ بنبوتہ، اس حدیث کو بھی مانے۔ کیا اس کا یہ مفہوم ہے کہ حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو اعلان نبوت کے ساتھ عزت دی؟ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں پہلے سے نبی تھا، لیکن میں ایسی 2 مجلسوں میں چلا گیا، اس کے بعد پھر اللہ نے مجھ پر نیند طاری کر دی، اور اس کے بعد پھر میں کبھی بھی ایسی مجلس میں نہیں گیا حتیٰ کہ اللہ نے مجھے اعلان نبوت کے ساتھ عزت بخشی۔ یہ معنی بن سکتا ہے اس حدیث کا، حتیٰ اکرمنی اللہ بنبوتہ، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے نبوت کے ساتھ عزت عطا فرمائی، میں ان 2 دفعہ کے علاوہ میں کبھی بھی ایسی محفل میں نہیں گیا۔ تو کوئی اس حدیث کو موضوع قرار دے رہا ہے، کوئی اس حدیث کو ہاتھ نہیں لگا رہا ڈر سے کہ یہ حدیث بیان کر دی تو ہمارا پول نہ کھل جائے، یا پھر پتہ ہی کوئی نہیں ہے یا توجہ نہیں ہے اس جانب۔ چلے اب ہم آپ کی توجہ دلا دیتے ہیں، آپ اس حدیث کو بھی پڑھیں، اس حدیث کی شرح کیا کی علماء نے، اس پر تبصرہ کیا کیا، اس کو کس باب میں درج کیا، اس کو بھی دیکھیں، اور پھر اپنے عقیدے کی بھی خبر لیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ